چاہے میں فروٹ کی ریڑھی لگا رہا ہوں، اس کے لیے تجارت سے مراد یہ نہیں کہ بندہ بہت بڑا بزنس مین ہوگا، بلکہ جو بچوں کے لیے ٹافیاں بیچتا ہے وہ بھی اس تاجر میں شامل ہے۔ لیکن اس میں صرف تاجر کی مراد نہیں ہے، یہ بشارت صرف تاجر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا صادق و امین ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے سیاسی معاملات میں ایک قید لگائی گئی کہ سیاستدانوں کا صادق و امین ہونا ضروری ہے، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ صادق و امین تو حضور کی ذات تھی، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے یہ جو کاغذوں میں بھی شرط لگائی ہے سیاستدانوں کے لیے صادق و امین ہونے کی، یہ ایسی ہے کہ یہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو جو کاغذوں میں لگائی ہے اس کو کاغذوں کے طور پر بھی ختم کر دیا جائے کہ صادق و امین ہونا یہ تو حضور کا وصف ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں، اللہ کے حبیب نے تاجر کے لیے بھی صادق و امین ہونے کی شرط لگائی ہے۔ تو جو نظام سیاست سنبھالے ہوئے ہے اس کے لیے تو یہ کوالٹیز ہونا تاجر سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی صادق و امین نہیں ہو سکتا، ہاں رسول اللہ جیسا صادق و امین کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صداقت و امانت کے معاملے میں وہ عظیم مینارہ نور ہے کہ جن کی طرف دیکھ کر ہم صداقت اور ایمانت کے میدان میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب جو تجارت کر رہا ہے وہ اپنی تجارت میں سچا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب ہم چھوٹے پیمانے پہ تجارت کرتے ہو یا بڑے پیمانے پہ تجارت کرتے ہو، اگر ہم اس تجارت میں سچے نہیں ہیں تو یقین جانیے کہ چاہے ہم قرآن کریم کی خرید و فروخت کرتے ہو، دینی کتابیں بیچتے ہو، اب بتائیے قرآن کریم فرقان حمید کا نسخہ بیچنا، دینی کتابیں بیچنا، یہ تو بہت ہی مقدس پیشہ ہے، لیکن اگر اس میں بھی صداقت اور امانت نہیں ہوگی تو قرآن کی خرید و فروخت کرنے والا، دینی کتابوں کی خرید و فروخت کرنے والا، وہ شخص بھی اپنے گھر حلال رزق لے کر نہیں جا رہا۔ اور ایسا شخص کہ جو روڈ پہ کھڈا کھودتا ہے، گدھے پر مٹی لاتا ہے اور دوسری جگہ پھینکتا ہے، وہ اپنا کام اگر صداقت اور امانت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اپنے گھر حق حلال کا رزق لے کر جاتا ہے۔ ایون یہ کہ ایسا شخص کہ جو گٹر کی صفائی بھی کرتا ہے، لیکن صفائی کے اندر بھی وہ امانت و دیانت کا خیال رکھتا ہے، جو جیسا کام ہے ویسا کر کے جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی رزق حلال کماتا ہے۔ بندے کے پیشے اور اس کے کام کی نوعیت پر بندے کا اجر نہیں ٹھہرا، بلکہ وہ کام کرتے ہوئے کس کوالٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، بندے کے رزق کا تعلق حلال و حرام ہونے میں اس کے رویے کے ساتھ ہے، کہ وہ کام کرتے وقت بہت اچھا مال بیچ رہا ہے لیکن جھوٹ بولے جا رہا ہے، خام خواہ کہے جا رہا ہے مجھے یہ اتنے میں پڑا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اتنا کما رہا ہوں، اس میں چیز کی کوالٹی بہترین ہے لیکن اس کا جھوٹ بولنا اس کے حلال رزق کو حرام کیے جا رہا ہے۔ انبیاء و صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ریاضت اللہ نے نہیں رکھی، صرف اپنے پیشے کو پاک کر لینا، یہی بندے کو اللہ کے قرب کی وہ رفعتیں عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ مراقبے اور مجاہدے کرنے سے بھی بسا اوقات وہ اللہ کے ہاں رتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو وہ سچی تجارت کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے قرب کا سودا انتہائی سستا ہے،
लेकिन उसके लिए खरीदार, उसके लिए तलबगार की जरूरत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उसूले तिजारत सिखाए हैं, उन उसूलों को अपना लिया जाए, उन चीजों को मलहूज़े खातिर रखा जाए। अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमारा रिस्क हलाल होते होते हराम की तरफ चला जाता है। नाप तोल में कमी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे। एक शख्स है, उसने रेडी लगाई है, उसने रास्ता ब्लॉक किया है, उसने रास्ता ब्लॉक किया है, गुजरने वालों को तंगी हो रही है। वो ना झूठ बोल रहा है, ना वो लोगों से अपने फल के, अपने फ्रूट के ऐब छुपा रहा है, ना वो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है, ना वो झूठी कस्में खा रहा है, ना वो नाप तोल में कमी कर रहा है, ना ये कि वो अपने गाहकों के साथ बदअखलाकी से पेश आ रहा है। लेकिन वो जिस जगह खड़ा है, उसके खड़े होने से लोगों को तंगी है,